وصل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، اس کی اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس بات کے بارے میں کوئی بھی خود سے پیشگوئی کرنا غلط ہے، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو وہ قرآن و حدیث سے اعراف کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک دن وہ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا خاتمہ کریں گے، لیکن وہ کہاں ہیں، کب آئیں گے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ وہ دمشق میں آئیں گے، مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام مہدی بھی ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کے لیے آگے بلائیں گے، مگر وہ آنے سے انکار کر دیں گے۔ شیخ المفسرین حضرت علامہ حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے۔ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اس کے بعد ان کے کارناموں اور ذمہ داریوں کی نشانیاں بڑے واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح ظہور امام مہدی کی بھی کئی نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن ان کے ظہور کا اصل وقت کیا ہوگا اس پر پردہ ہے۔ یاد رہے، آپ انبیاء کرام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یعنی آخری زمانے میں جب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی ہوگا جس کو المہدی کہا جائے گا۔ ان کی عطائیں بڑی خوشگوار ہوں گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام مہدی آخر کون ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ اکثر علماء کرام امام مہدی کو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ اس حوالے سے دیگر کتب احادیث میں روایات موجود ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین 12 خلفاء کے آنے تک غالب رہے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس پر لوگوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور شور برپا ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آواز میں ایک کلمہ ارشاد فرمایا۔ میں نے اپنے باپ سے عرض کیا، ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ علماء کرام کے مطابق امام مہدی ان 12 خلفاء میں سے ایک ہیں اور آپ کا تعلق قریش سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حلیہ اور صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے۔ ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ امام مہدی قدرتی طور پر ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہوں گے جن کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹا دیا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا۔ نوبت یہ آئے گی کہ امام مہدی بھی وہاں سے چلے جائیں گے
اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ ان سے کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو امام مہدی کہیں گے افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ہوں گے، آپ کے ظہور سے پہلے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جیسے دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے آگ کا نکلنا۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو قیامت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔